الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سورۃ العنکبوت ابتدائی آیتوں میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البروج میں ارشاد فرما رہے ہیں، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی. گزشتہ ہفتے بھی اس موضوع پر چند باتیں گوش گزار ہوئی. ہم نے سنا کہ اصحاب الاخدود خندق کھود کر لکڑیاں اس میں جلا کر 12,000 کے قریب ایمان والے مرد اور عورت کو صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، مسلمان ہونے کی نسبت پر نظر آتش کیا گیا، آگ کے حوالے کیا گیا، اور وہ ایمان والے ایسے ثابت قدم کہ ذرہ برابر بھی اپنے ایمان سے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اپنی جان کو اللہ جل جلالہ و منوالہ کے سپرد کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ زندگی اور جان اللہ کی دی ہوئی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورۃ العنکبوت میں ہم نے یہ سنا کہ آزمایا جائے گا. جب ایمان والے اس بات کا اقرار کرے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ان کو آزمایا جائے گا اور اس آزمائش سے گزارا جائے گا تاکہ ٹھوک بجا کر معلوم ہو جائے کہ یہ ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے میں پکے ہیں. صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ عملی اعتبار سے اپنے آپ کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں. پھر ان کو جو فضیلتیں ملنی ہیں، ان کو جو جنتیں ملنی ہیں، ان کو جو اللہ کی رضا ملنی ہے وہ ایک طرف، لیکن جن لوگوں نے ظلم کا نشانہ بنایا، سورۃ البروج میں ہم نے اس کو گزشتہ ہفتے بھی سنا، آج بھی وہ آیت تلاوت کی گئی کہ یقین رکھو کہ جن مومن مردوں اور عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا، جو لوگ بنائیں گے اور وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے جائیں گے، ان کو جہنم میں جلایا جائے گا، جلنے کا عذاب ان کو دیا جائے گا.
یہ سزا ہے ان ظالم لوگوں کی جنہوں نے ایمان والوں پر مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، صرف اس نسبت پر کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے سورۃ البروج کی روشنی میں مسلمانوں پر آنے والی آزمائش کو ہم نے سنا۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الکہف کے واقعے کی روشنی میں، سورت کی روشنی میں ایمان والوں پر آزمائش کو ہم سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام جریر طبری نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو نقل کیا ہے کہ جب مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے عام ہونے لگے، عام و خاص تک آپ کی نبوت کا اعلان پہنچنے لگا، تو تشویش لائق ہوئی، فکر لائق ہوئی سرداران قریش کو، عرب کے سرداروں کو۔ انہوں نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں لوگوں کو مدینہ پاک یہودی عالموں کے پاس جو تورات اور انجیل کے ماہر ہیں ان کے پاس بھیجا کہ معلوم کر کے آؤ پچھلی کتابوں میں یہ جو ہمارے پاس نبی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ ہے پچھلی کتابوں میں۔ تو وہاں کے یہودی علماء نے 3 چیزیں پوچھنے کے لیے بتائی کہ یہ معلوم کرو، وہ لوگ جو اپنے شہر، اپنے علاقے سے نکل کر کہیں چھپ گئے تھے ان کا حال معلوم کرو، روح کی بابت معلوم کرو، روح کیا ہے۔ اور ایک ایسا بندہ کہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر، اس بیچ مسافت کا پورا سفر طے کیا، اس بندے کا حال معلوم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ معلوم کی چیزیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ منشا یہ تھا کہ وحی نازل ہوگی، وحی کے ذریعے مجھے بتایا جائے گا، میں بتا دوں گا۔ 18 دن تک وحی کا نزول منقطع ہوا، پھر جبرائیل امین آئے اور سورۃ الکہف پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی، جس کے اندر وجہ بتائی گئی کہ یہ 18 دن جو گیپ ہوا، وحی نہیں آئی، منقطع ہوئی، کہ انشاءاللہ آپ کہا کریں، جب بھی آئندہ کے لیے کوئی کام کے لیے آپ کہیں، آپ انشاءاللہ کہیں۔ اس پورے نزول میں جو سورہ کہف نازل ہو رہی ہے، اس میں وہ ایمان والوں کی آزمائش والی بات ہے۔ معارف القرآن میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 549 سے 562 تک 13-14 صفحے اس پورے واقعے کی روشنی میں لکھے گئے ہیں۔ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں اور پڑھنا جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رجوع کرے معارف القرآن جلد نمبر 5 کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو کیسے آزماتے ہیں، اور جن کو آزماتے ہیں ان کے لیے کیسے راستے نکالتے ہیں، اس واقعے میں بتایا گیا ہے، اس پوری صورت میں بتایا گیا ہے۔ ایشیا کوکچ کی مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کے کھنڈرات میں موجودہ ترکی کے شہر جو 20 سے 25 میل جنوب کی جانب پائے جاتے ہیں، اس میں ایک غار ہے جس میں ان غار والوں کا واقعہ ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے 570 عیسوی میں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے 550 عیسوی میں یہ احباب بیدار ہوئے تھے، یعنی صرف 20 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ جو بت پرست ہے، وہ اپنی پوری قوم کو بت پرستی پر آمادہ کر رہا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ میلہ لگ رہا ہے جہاں پر جا کر وہ پورے بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، جانور ان کے نام پہ قربان کیے جا رہے ہیں۔ تو چند بادشاہ کے خاندان کے لوگ، شہزادے لوگ،
اس میلے میں شامل ہیں اور یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بتوں کی پرستش ہو رہی ہے, جانور ان کے لیے ذبح کیے جا رہے ہیں. ایک لخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہزادوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں جن کو یہ پوج رہے ہیں. جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان کو یہ کیسے پوج سکتے ہیں؟ میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. بتوں شاباش ہو تم کو, ترقی اس کو کہتے ہیں کہ نہ ترشے تھے تو پتھر تھے, جو ترشے تو خدا نکلے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز ہی بندے کو نفع پہنچائے یا نقصان سے اس کو بچائے, اور کیسے اس کو پوجا جا سکتا ہے؟ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. یہ بات اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی. ایک بندہ اس میں سے اس پورے منظر سے بیزار ہو کر اپنے پورے شہر کے لوگوں کو چھوڑ کر علیحدہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک دوسرا بندہ بیزار ہو کر آ کر بیٹھ گیا. ایسے ہی ایک بعد دیگرے بندے آتے گئے. چند وہ جوان جمع ہوئے درخت کے نیچے, لیکن ہر بندہ اپنی کیفیت کو چھپائے ہوئے تھا کہ اگر میں ظاہر کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی مخبر ہو, بادشاہ کو جا کر وہ خبر کر دے, بادشاہ ناراض ہو جائے, سزا دے دے. اسی لیے خاموش ہے, اپنے اندر کی کیفیت کو, اندرون کے جذبات کو دبائے ہوئے ہیں. کچھ وقت ایسے ہی خاموشی میں گزرا. پھر ایک نوجوان بول اٹھا کہ ہم سب یہاں اپنے لوگوں کو, ان میلے میں شامل لوگوں کو چھوڑ کر یہاں آ گئے, اور سب کے سب ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں, کیوں جمع ہوئے ہم؟ اس بات کو سن کر ایک کہنے لگا کہ مجھے یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی, یہ جو شرک ہو رہا ہے, یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا جا رہا ہے, مجھے یہ صحیح نہیں لگتا. میرے دل میں تو یہ بات آئی ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے اس معبود حقیقی کی عبادت ہونی چاہیے, اس خالق کائنات کی عبادت ہونی چاہیے. جیسے یہ چیز اس نوجوان کی زبان سے ان باقی نوجوانوں نے سنی, وہ ایک بہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے ہاں ہم بھی تو اسی لیے یہاں پر آئے ہیں. پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک جگہ کو خاص کر لیتے ہیں جہاں ہم سب مل کر عبادت کیا کریں گے, اس کی خبر ہم کسی کو نہیں کریں گے. وہ اپنے طور پر عبادت کرنے لگے. اس کی بھنک بادشاہ کو لگی کہ چند جوان ہیں کہ جنہوں نے بت پرستی سے بیزاری کر کے الگ عبادت شروع کر دی ہے. بادشاہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے ان کو بلایا. ابھی سب شہزادے بچے, نوجوان بچے, ان کو بلا کر جب ان سے معلوم کیا تو وہ پورے وثوق کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ, وہ ساتوں کے ساتھ بولنے لگے کہ ہاں ہم نے اس خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی ہے, وہی ہمارا معبود ہے. اور اس بادشاہ کو بھی دعوت دے دی کہ آپ بھی اس کی عبادت کرو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. بادشاہ کو بہت غصہ آیا, لیکن یہ سب کے سب نوجوان ہیں اور شہزادے ہیں, تو اس نے کہا کہ تم سب نوجوان ہو, کم عمر ہو, میں چاہتا تو ابھی تم سب کے سب کو قتل کر دیتا, لیکن میں تمہیں ایک مہلت دیتا ہوں, ایک وقت دیتا ہوں کہ سوچو, آپس میں رائے مشورہ کرو اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر واپس آ جاؤ. کیوں اپنے جان سے ہاتھ دھوتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ وقت ان نوجوانوں کو دیا گیا تھا. اس بادشاہ کی طرف سے تو مہلت تھی, لیکن ان کے لیے ایک گولڈن چانس تھا کہ یہ سوچ کر اپنے لیے کوئی راہ ہموار کریں. چنانچہ وہ نوجوان ایک ساتھ جمع ہوئے, انہوں نے آپس میں گفت و شنید کی اور یہ طے کیا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے, اس شہر میں رہیں گے, ان لوگوں کے بیچ میں رہیں گے, تو ہم تو اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں, اپنے اس دین سے پھرنے والے نہیں ہیں, اور بادشاہ ہم کو قتل کر دے گا. اچھا یہی ہوگا کہ ہم سب کسی ایسے جگہ پر اپنے آپ کو نظر بند کر لیں جہاں سے ہم ان کو دکھ نہ سکیں. چنانچہ انہوں نے غار میں پناہ لی. جیسے ہی یہ غار میں داخل ہوئے, یہ سو گئے, ان پر نیند طاری ہو گئی.
سورہ کہف میں تفصیل وار اس سونے کو بھی بتایا ہے کہ ان کے کانوں کو تھپکی دی ہم نے. کہ آدمی جب سونے کا آغاز کرتا ہے، سونا چاہتا ہے، تو کچھ وقت کے لیے اس کے کان کھلے رہتے ہیں. آنکھ بند ہے، یہ لیٹا ہوا ہے، پورا بدن ساکت ہے، لیکن کان کھلے رہتے ہیں. جو کچھ بھی ارد گرد ہو رہا ہے وہ سنائی دیتا ہے. لیکن جب گہری نیند لگ جاتی ہے تو یہ جو کانوں کی آوازیں تھیں، کانوں کے راستے سے جو آوازیں آ رہی تھی وہ بھی بند ہو جاتی ہیں. تو یہ جو آواز بند ہو جاتی ہے اس کو تعبیر کیا تھپکی دینے سے، کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی. سو گئے. سونے کی مدت مفسرین فرماتے 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا. 309 سال تک یہ سوئے رہے. اب اس بیچ یہ جو 309 سال کا عرصہ گزرا، وہ جو دقیانوس نام کا بادشاہ تھا وہ گزر گیا، اس کا دور چلا گیا، وہ لوگ چلے گئے. اب نیا بادشاہ، نئے لوگ جو عیسائی مذہب والے تھے، حقیقی اور حق پرست وہ لوگ تھے، وہ آ گئے. اب ان لوگوں میں ایک مسئلہ چھڑا جو بادشاہ کو بہت زیادہ جس کی فکر لائق ہوئی، کہ انسان جب مر جاتا ہے اور سینکڑوں سال اس کے مرنے کے بعد ہو جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مر جائے اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، گوشت پوشت پورا ختم ہو جائے، وہ کیسے دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اب بادشاہ کو یہ بتانا ہے اپنے عوام کو کہ کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ فکر ہے کہ اب کیسے بتایا جائے، ان کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے یقین دلایا جائے. یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ کچھ ایسی راہیں ہموار کر دیں، کچھ ایسا کر دیں کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یقین آ جائے اور یہ جو موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کا عقیدہ ہے یہ ماننے نہ پڑنے پائے، یہ زندہ رہیں. اس کی اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان لوگوں کو جگایا جو سوئے ہوئے تھے غار میں. سورہ کہف میں اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ جگنے کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے جگا کر کہ ان میں سے کون ہے جو صحیح وقت متعین کو بتاتا ہے کہ کتنا سوئے ہیں. جب وہ جگے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم کتنا وقت سوئے ہوں گے. ایک کہنے لگا کہ دن بھر سوئے ہوں گے، پھر دوسرا کہنے لگا کہ اللہ ہی ہمارے سونے کی مدت کو بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا وقت سوئے. اب جیسے ہی سو کر اٹھے، ایسا منظر، وہ جو غار تھی جس کے اندر یہ سوئے تھے جا کر، سورہ کہف میں اس کے منظر کو کھینچا ہے کہ سورج کے آنے جانے کا بھی ایسا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غفا کے لیے، اس غار کے لیے بنایا تھا کہ براہ راست سورج کی روشنی اندر نہیں جاتی تھی. اگر اندر جاتی سورج کی رمق شعاعیں ان کو لگتی تو ہو سکتا ہے ان کی جلد لگاتار پڑے رہنے کی وجہ سے، مٹی پر لگے رہنے کی وجہ سے گلتی، سڑتی، اسکن کو کوئی تکلیف پہنچتی، نقصان پہنچتا باڈی کو. دھوپ سے بچایا. سورج کی گرمی لگ رہی تھی لیکن دھوپ نہیں پہنچ رہی تھی. اب یہ اٹھے، بھوک لگ رہی ہے، 309 سال تک سوئے، کوئی بھوک نہیں تھی، کوئی احساس نہیں تھا، لیکن جیسے اٹھے بھوک کا احساس. ایک کو طے کیا کہ جاؤ اور بہت محتاط جانا، کہیں بادشاہ کا کوئی بندہ دیکھ نہ لے، اور کچھ کھانے کا سامان لے کر آؤ تاکہ ہم کھا سکیں. 309 سال پہلے کے پیسے لے کر وہ بندہ چلا. سارا کچھ بدلا ہوا، منظر بدلا ہوا، لوگ بدلے ہوئے دکھ رہے ہیں. ایک دکان پر پہنچ کر اس نے سامان خریدا، اور وہ سکہ جو 309 سال پہلے چلتا تھا وہ کرنسی تھی، تو وہ دیکھ کر چونک گیا کہ یہ کیا، یہ تو بہت پرانے پیسے ہیں. اس نے معلوم کیا کہ کون کیسے. پھر بادشاہ کو خبر پہنچی اور وہ سارے نوجوان جو غار میں سوئے ہوئے تھے وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا. اور اس پورے واقعے میں یہ جو بیدار ہونے کی والی بات ہے، جس سے سارے اس شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جو لوگ 309 سال تک سو کر اٹھ سکتے ہیں تو صدیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے صدیوں کے بعد کیوں نہیں جگا سکتا، کیوں نہیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے.
ملاقات ہونے کے بعد اس بادشاہ سے بات چیت ہونے کے بعد واپس وہ غار میں گئے، وہاں جا کر وہ سو گئے، وہیں ان کی روح قبض ہو گئی۔ الگ الگ زمانے میں الگ الگ لوگوں کا وہاں پہنچنا ہوا، صحابہ کرام کا بھی پہنچنا ہوا۔ کچھ لوگوں نے ان کے باڈی کا جو ڈھانچہ ہے وہ دیکھا غار میں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اصحاب کہف ہی ہے۔ کچھ لوگوں نے وہ جو تعمیر کی ہوئی سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے اس جگہ کو متعین رکھنے کے لیے کہ یہاں یہ اصحاب کہف آرام کر رہے ہیں، ایک مسجد تعمیر کرائی۔ کچھ لوگوں نے اس مسجد کی کھوج کرائی، اس کے بغل میں ڈھانچے ملے جس سے معلوم ہوا کہ یہ اصحاب کہف ہے۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، 309 سال تک سلا کر دوبارہ جگا کر لوگوں کو وہ عقیدہ تازہ کرایا موت کے بعد زندہ ہونے کا۔ تو یہ جو آزمائے گئے، اپنے ایمان کو بچا کر سنبھال کر کہ اگر ہم ان کے بیچ رہیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، ثابت قدم رہے، غار میں اپنے آپ کو انہوں نے روپوش کیا، اللہ نے ان کو وہاں سلا دیا۔ یہ جو پورا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، یہ ہم کو بتاتا ہے کہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ان کو جو آزمایا جاتا ہے وہ بہت رفعت کی بلندی پہ پہنچتے ہیں۔ اسی کو اقبال کہہ رہے ہیں، ہوائے تند و تیز سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور نور خدا ہے باطل کی حرکت پہ خندزن، کہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو باطل کی سازشیں ہیں، ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی جو کارستانیاں ہیں ایمان والوں کو ستانے کے لائن سے، یہ وقتی رہے گی۔ جو ستانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کافر کردار تک پہنچیں گے۔ ایمان والے اپنے ایمان پر صبر کی بدولت، استقامت کی بدولت اور رجوع الی اللہ کی بدولت، کہ ایمان کو، اسلام کو تھامے رکھنا ہے، کسی حال میں بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، پس و پیش نہیں کرنا ہے، تعلیمات اسلام پر پوری طریقے سے پابند رہنا ہے، عمل پیرا رہنا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے ان پچھلے قوموں کے واقعات سے۔ اور جیسے کہ سورہ عنکبوت میں ہم نے سنا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا، اب ان کی آزمائش کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ اصحاب الاخدود سورہ بروج کی صورت سے، سورہ کہف جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ایک قوم 70 سال پہلے، ایک قوم 20 سال پہلے گزری، کہ جن کو اللہ نے آزمایا اور وہ آزمائش میں کھرے اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام بلند عطا کیا اور زندہ جاوید ان کو بنا دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ ہلکی پھلکی جو آزمائش، مصیبتیں، تکلیفیں، ایسے تو آج کل ایمان والوں کو اس لائن کی مصیبتیں نہیں جھیلنا پڑ رہی جو ہم سے پہلے کے لوگ جھیل چکے ہیں۔ تو ثابت قدم رہنا ہے، اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔